جب یمن کے طاقتور حبشی حکمران ابرہہ نے لاکھوں کی فوج اور جنگی ہاتھی سمیت کعبہ اللہ کو گرانے کے لیے مکہ کی طرف بڑھ رہے تھے، اس کے سامنے کوئی انسانوں کی فوج نہیں تھی، کوئی تلواریں نہیں تھی، صرف اللہ کا گھر تھا۔ لیکن اس وقت آسمان سے پرندوں کا غول اترا جن کا نام تھا ابابیل، چھوٹے چھوٹے پرندے جن کی چونچ اور پنچھیوں میں 3 کنکریاں تھیں، اور انہوں نے پتھروں کی ایسی بارش کی جس میں ابرہہ کی پوری فوج زخمی ہو گئی۔ یہ معجزات واقعات جیسے قرآن مجید نے سورۃ الفیل میں بیان فرمایا اور جسے اسلامی تاریخ میں عام الفیل ہاتھیوں کا سال کہا جاتا ہے۔ ابرہہ کا حملہ صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ اللہ کا قدرت کا زندہ ثبوت تھا کہ اللہ کے اس گھر کو کوئی انسان تباہ نہیں کر سکتا۔ ابرہہ کون تھا اور یمن پر کیسے قبضہ کیا، یہ ساری کہانی ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ ابرہہ، جیسے ابرہہ الشرم بھی کہا جاتا ہے، یعنی ناک کٹا ہوا حبشی، ایتھوپیم کا مسیحا تھا۔ حبشی کے بادشاہ نجاش نے یمن کو فتح کیا تو ابرہہ کے وہ گورنر مقرور کے بعد میں ابرہہ نے یمن پر مکمل قبضہ کر لیا اور خود کو بادشاہ بنا لیا۔ وہ بہت طاقتور اور مغرور اور مذہبی جنون کا شکاری تھا۔ حملے کی اصل وجہ کیا تھی؟ ابرہہ نے سنا یمن کی دارالحکومت میں ایک ایسا شاندار گراج اور گھر کلیسا بنایا جس کا نام الکلیسا رکھا۔ یہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس نے سوچا کہ اب عرب لوگ کعبہ کی بجائے یہیں حج اور زیارت کرنے کے لیے آئیں گے۔ اس کا مقصد واضح تھا، مذہبی عربوں کو عیسائیت کی طرف راغب کرنا۔ معاشی کعبہ عرب قبائل کا مرکز تھا جہاں سے تجارت اور دولت آتی تھی۔ ابرہہ چاہتا تھا کہ یہ سب اس کلیسے کی طرف منتقل ہو جائے، لیکن عربوں نے اسے نظر انداز کر دیا اور کہا کوئی بھی کعبہ چھوڑ کر صنعا نہیں آئے گا۔ ایک دن بنو کنیز کے ایک شخص نے رات کے اندھیرے میں اس کلیسے میں نجاست پھینک دی، بعض روایت میں آگ لگا دی۔ جب ابرہہ کو یہ پتہ چلا وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے قسم کھا لی کہ میں کعبہ کو زمین کے برابر کر دوں گا۔ اس نے نجاشی بادشاہ سے اجازت لی اور ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ اس لشکر میں نوکری ہاتھی شامل تھے جن میں سب سے بڑا اور مشہور ہاتھی محمود تھا۔ یہ تقریباً 570 عیسائی کا واقعہ ہے۔ فوج مکہ کی طرف بڑھی۔ ابرہہ کا لشکر یمن سے نکلا، راستے میں جو بھی قبائل آیا اسے ختم کر دیا گیا۔ مکہ کے قریب پہنچ کر اس نے اہل مکہ کے جانور اونٹ چھین لیے جن میں حضرت عبداللہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کے 10 اونٹ بھی تھے۔ عبداللہ مطلب قریش کے سردار تھے۔ انہوں نے ابرہہ سے ملاقات کی۔ ابرہہ نے پیغام بھیجا کہ میں لوگوں سے لڑنے نہیں آیا، صرف کعبہ کو تباہ کرنے آیا ہوں۔ عبداللہ مطلب نے جواب دیا، میں صرف اپنے اونٹ کا مالک ہوں، اس لیے ان کے بارے میں بات کرتا ہوں، اور کعبہ کا مالک اللہ ہے، وہ خود اس کی حفاظت کریں گے۔ ابرہہ نے وہ اونٹ واپس کر دیے۔ عبداللہ مطلب نے قریش کو حکم دیا کہ وہ پہاڑوں کی گھاٹیوں میں پناہ لے جائیں۔ خود انہوں نے کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کی اور کہا اللہ تیرا گھر تیرے حوالے، اس کی حفاظت کر۔ صبح ابرہہ نے حملہ شروع کرنے کا حکم دیا۔ جب ہاتھی محمود کو کعبہ کی طرف لے جایا گیا وہ بیٹھ گیا، جتنا زور لگایا وہ نہیں اٹھا اور دوسری طرف سے نہ چلتا تھا۔ اچانک آسمان سے سمندر کی طرف سے پرندوں کا غول اترا تو ابابیل پرندے، یہ چھوٹے پرندے تھے، کبوتر سے تھوڑے بڑے، جن کی چونچ اور دانت اور پنچھیوں میں 3 کنکریاں تھیں۔ یہ کنکریاں مٹی کے پتھر سے جیل تھے۔ ان پرندوں نے ابرہہ کی فوج پر کنکریوں کی بارش کر دی۔ ہر کنکری جسم میں گھس کر نکل جاتی تھی جیسے گولی۔ فوج کے لوگ اور ہاتھی ایک ایک کر کے گرنے لگے۔ قرآن مجید میں فرمایا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، بس اللہ نے انہیں گھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ ابرہہ خود بھی شدید زخمی ہو گئے۔ وہ لشکر کو لے کر واپسی بھاگے لیکن راستے میں اس کی موت ہو گئی۔ ابرہہ کا پورا لشکر تباہ ہو گیا اور کعبہ بالکل محفوظ رہا۔ یہ واقعہ عام الفیل کہلاتا ہے کیونکہ اس سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ بعض روایت کے مطابق اس سال یا اس کے قریب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس واقعے کو یاد دلایا تاکہ انسان جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا سامنا کوئی فوج، کوئی ہاتھی، کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ خود اس کی حفاظت کرتا ہے۔